ما صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد، ہمارا وسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم سب کل کے کل محمد. آج کا دن وہ دن ہے کہ جو میرے امام اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ امام کہ جن کی خوشی منانے کے لیے میرے مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہیں، میرے مولا حسن علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور آپ کے بابا امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں. آپ کی والدہ گرامی ایران کی شہزادی جناب شہر بانو جن کا لقب ہے، اور آپ کے والد میرے مولا امام حسین علیہ السلام. بہت خوشی کا دن ہے. آج کے دن جنت میں حوروں نے تمام جنت کو سجایا ہوا ہے. سب نے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. آج جنت سے ملائکہ صفوں کی صفیں فرشتوں کی اس عالم میں تشریف لا رہی ہیں کہ سب اماموں کو مبارکباد دینے کے لیے کہ آج خداوند کریم نے وہ تحفہ عنایت کیا ہے کہ جس کا لقب بھی امام زین العابدین ہے، جس کا لقب بھی سید الساجدین ہے، جس کو ہم امام سید سجاد بھی کہتے ہیں. تمام مدینے میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے. آج سب مبارکباد دینے کے لیے بنی ہاشم کے محلے میں تشریف لا رہے ہیں. دروازہ کھلا ہے. میرے مولا علی خود بڑھ بڑھ کے سب کا استقبال کر رہے ہیں اور سب سے مبارکباد لے رہے ہیں. کتنا خوشی کا مقام ہے. اور آج کے دن ہمیں بھی اپنے مولا کے پاس جا کے مولا علی کو ان کے پوتے کی مبارکباد دینی ہے، بی بی فاطمہ کو ان کے پوتے کی مبارکباد دینی ہے، امام زمانہ کو مبارکباد دینی ہے. اور آج کے دن ہمیں مولا حسن کو ان کے بھتیجے کی مبارکباد دینی ہے، اور مولا حسین کو ان کے بڑے بیٹے کی مبارکباد دینی ہے. بڑا بیٹا تو بہت باپ کا پیارا ہوتا ہے، باعث سے فخر ہوتا ہے. پہلی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے. آج میرے مولا حسین بہت خوش ہیں، اور سب مبارکباد دینے والوں کو جو کوئی بھی آتا ہے میرے مولا اسے انعام سے نوازتے ہیں. آج تمام بنی ہاشم کی عورتیں تشریف لا رہی ہیں، مرد تشریف لا رہے ہیں، اور بہت خوشی کا عالم ہے. میرے مولا حسین علیہ السلام نے میرے مولا سید سجاد کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور مسجد میں لے گئے، اور محراب مسجد میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جناب سید سجاد کو یہ کہہ کے کہ اے رب کریم، یہ امانت تو نے مجھے دی ہے، اور اب میں یہ امانت تجھے لوٹانے آیا ہوں، اور میں یہ امانت تیری نظر کرتا ہوں. اور یہ کہہ کے آپ نے سید سجاد کو وہیں مسجد میں چھوڑ کے آپ گھر واپس آ گئے. جب آپ گھر واپس آئے تو میرے مولا علی نے دیکھا کہ حسین نے اپنے بیٹے کو نظر کر دیا ہے. میرے مولا علی مسجد میں تشریف لے گئے اور اسی جگہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، خداوندہ حسین یہ نعمت تیرے سپرد کر گیا ہے، لیکن میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں. اور میرے مولا علی گود میں لے کے امام زین العابدین کو گھر میں آ گئے. اور پھر آپ نے ساری پھپھیاں وہاں پہ آج خوشی منا رہی ہیں.
میرے مولا علی نے آواز دی، زینب زینب بیٹا میرے پاس آؤ، اور میں اسے اللہ کے گھر سے لایا ہوں، اور اب میں زینب اسے تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور دیکھو اسے تم نے بڑی خصوصیت کے ساتھ پرورش کرنا ہے۔ کیوں زینب؟ اس لیے کہ اس میں شاہی خون ہے، یہ ایک شہنشاہی خون کا مالک ہے۔ خیال رکھنا کہ اسے باقی بچوں کی طرح سے نہ پالنا، اسے اس کے جھولے میں نرم گدا ڈالنا اور اس کی بہت احتیاط کرنا۔ اور جب جناب زین العابدین نے چلنا شروع کیا تو میرے مولا امیر المومنین انگلی پکڑ کے چلاتے تھے، اور اتنے آہستہ آہستہ چلتے تھے کہ کہیں پوتے کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ ویسے بھی دادا کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، کہیں میرا لال گر نہ جائے۔ جب اور ذرا بڑے ہوئے تو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ اہتمام کیا کہ چونکہ ان کے مزاج میں شہنشاہیت ہے اور خون شہنشاہ کا ہے، لہذا حکم یہ تھا کہ ان کے سامنے کوئی اونچی آواز میں نہ بولے، اور دوسرا یہ تھا کہ عورتوں کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جب زین العابدین گھر بیٹھے ہوں تو گھر کے اندر بھی کسی عورت کے سر سے چادر نہ اترے، کیونکہ شاہی غیرت ہے اور یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کسی عورت کے سر سے چادر اتر جائے۔ میرے مولا امام زین العابدین کی اس شان سے پرورش ہو رہی تھی۔ آپ کی عبادت کا میں کیا کہوں کہ میرے مولا اس قدر عبادت کرتے تھے، اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا تھا، بابا آپ بہت عبادت کرتے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیا کریں۔ تو آپ نے کہا تھا بیٹا اس طاق میں دیکھ ایک رجسٹر رکھا ہے، اور وہ ذرا میرے پاس لے کے آ۔ تو جب آپ وہ رجسٹر لے کر آئے تو کہا کہ اس میں میرے دادا علی کی عبادت کا لکھا ہوا ہے کہ وہ کتنی عبادت کرتے تھے۔ تو میرے مولا کی عبادت کا انداز بھی ایسا ہوتا تھا کہ میرے مولا کے جو لقب ہے سید سجاد، میرے مولا کا لقب ہے زین العابدین، اور یہ لقب جو زین العابدین ہے اور سید سجاد ہے، تو ساجد ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو سجدہ کرنے والا ہوتا ہے اور اس کو جگہ کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ پاک جگہ ہو، میرا پاک لباس ہو، یعنی نمازی ساجد کہلاتا ہے۔ لیکن سجاد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے زمین یہ انتظار میں رہے کہ یہ ساجد کس جگہ آ کے مجھے سجدہ کرے کہ میں باعث فخر بن جاؤں، اسے سجاد کہتے ہیں۔ اور ساجد کے لیے یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا، لیکن سجاد کے ہر اعضائے سجدہ جو ہیں ان سب پہ سجدے کا نشان ہوگا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے 7 اعضائے سجدہ ہیں، اور ان 7 پہ میرے مولا سید سجاد کے سجدے کے نشان ہوتے تھے کہ آپ کو وہ کھال کٹوانی پڑ جاتی تھی، اور آپ نے پھر یہ کہا تھا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا اور میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ میرے مولا سید سجاد کو اس لیے بھی ہم سجدہ گزار کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان سانپ کے روپ میں آیا اور آپ کا انگوٹھا کاٹنے لگا، لیکن آپ نے اپنے سجدے کو نہیں چھوڑا تھا، تو وہ یہ کہتا ہوا بھاگ گیا تھا کہ واقعی تو سید الساجدین ہے، تو زین العابدین ہے۔ میرے مولا کے زمانے میں ایک شخص تھے کہ جن کا نام ہے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، اور ابن شہاب زہری کے لیے یہ ہے کہ ان کو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، اور سنی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ یہ عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ قاضی القضاء تھے، یعنی کہ جج تھے
ان کے پاس جج کا عہدہ تھا اور یہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اپنے فیصلے کے دوران ایک دن جو انہوں نے فیصلہ کیا تو جو مجرم کو سزا دی تو اس سزا کے دوران ہی وہ مجرم مر گیا۔ جب مر گیا تو یہ جو شہاب زہری تھے یہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ نیک دل انسان تھے، ان کے دل کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اپنا وہ عہدہ چھوڑ دیا کہ میں اب یہ عہدہ نہیں لوں گا، مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا کہ ایک شخص مر گیا ہے۔ تو ان کو بہت دکھ تھا، انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا اور یہ جنگل میں چلے گئے اور ہر وقت روتے رہتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، بالکل دیوانے سے ہو کے رہ گئے تھے اور یہ کہتے تھے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میری وجہ سے ایک شخص مر گیا۔ تو اسی دوران میں حج کا موقع آیا۔ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام، میرے مولا سید سجاد، آپ حج کے لیے مکہ تشریف لائے۔ جب آپ مکہ تشریف لائے تو یہاں پہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے ابن شہاب زہری کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے، تو اس کا تم بتاؤ کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جب سے اس نے مقدمے کا فیصلہ کر رہا تھا اور مجرم کو سزا دے رہا تھا تو وہ شخص دوران سزا میں مر گیا۔ اس دن سے ان کی حالت بہت خراب ہے اور ہر وقت روتے رہتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا جج کا عہدہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس، شہاب زہری کو میرے پاس لے کر آؤ۔ شہاب زہری آئے اور مولا کے پاس بیٹھ گئے زمین پر اور رونے لگے، روتے جاتے تھے۔ میرے مولا نے دیکھا اور کہا شہاب ہمیں نہیں بتاؤ گے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مولا میرے سے یہ جرم ہو گیا ہے اور اب میں خداوند کریم سے معافی مانگ رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں کہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں کہ مجھ سے ایک بے گناہ مارا گیا، اور میں اس جرم کی وجہ سے جب بھی مجھے یاد آتی ہے میرے کسی چیز میں دنیا میں اب دل نہیں لگتا، میرا دل چاہتا ہے کہ بس خدا میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ مولا مسکرایا، مولا کہنے لگے کہ دیکھو تم نے گناہ کیا تھا اور اس کی تو معافی بھی ہوگی، لیکن اب جو تم گناہ کر رہے ہو اس کی معافی نہیں ہے۔ شہاب زہری بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے مولا میں تو توبہ پہلے ہی کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے اب میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تو نے بہت بڑا گناہ تم کر رہے ہو۔ مولا آپ سے اچھا کون جانتا ہے، مجھے راہ ہدایت دکھائیں کہ اگر میرے کوئی گناہ ہے تو میں وہ نہ کروں۔ آپ نے کہا سب سے بڑا گناہ اس دنیا میں خداوند کریم کی رحمت سے مایوسی ہے کہ جب تو یہ سمجھ لے کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ خدا معاف کرنے والا ہے، وہ سب کی بخشش کرنے والا ہے، وہ تمہاری بھی بخشش کرے گا۔ تم اس سے معافی مانگ رہے ہو، وہ تمہیں معاف کرے گا، لیکن تم یہ اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہو گئے کہ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا ہے کہ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ وہ غفور الرحیم ہے، تم نے اس سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم نے اب اس سے بخشش مانگی، توبہ کی ہے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن تم یہ مت کہو کہ میں اب گناہ گار ہوں اور میں خداوند کریم مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اس کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہوں۔ یہ بات خدا کے یہاں پسند نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم واپس جو عہدہ خداوند کریم نے یہ عہدہ تمہیں دیا ہے کہ تم لوگوں کے فیصلے کرو، تم دوبارہ دنیا میں واپس آؤ، دوبارہ سے تم اپنے اس عہدے پہ جاؤ اور فیصلے کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے، تو تم اس کا فائدہ دنیا کو پہنچاؤ۔ اور یہ علم خدا نے تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم پہاڑوں میں چلے جاؤ اور دیوانے بن جاؤ اور وہاں پہ جا کے روتے رہو۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر بندہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، میں ہر وقت تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں،
میری رحمت ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ یہ ابن شہاب زہری پر امام کی نصیحت کا اتنا نتیجہ ہوا، اور یہ نتیجہ تھا کہ یہ قاضی القضاء کے عہدے پہ دوبارہ بیٹھے اور انہوں نے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ اور یہ لیکن ہمیشہ یہ کہتے رہتے تھے کہ یہ امام کی وجہ سے ہے کہ میں دوبارہ اس دنیا میں واپس آیا، ورنہ شاید میں ختم ہو جاتا۔ تو بنو امیہ لوگ جو بھی تھے وہ یہ کہتے تھے، بنو امیہ والے، کہ کھانا تم ہمارا کھاتے ہو اور گیت تم امام کے گاتے ہو۔ تو شہاب زہری کہتے تھے کہ مجبوری ہے، تمہارے پاس دولت ہے، ان کے پاس کردار ہے۔ یعنی میرے امام سید سجاد کے لیے کہتا تھا کہ تم لوگوں کے پاس، بنو امیہ والوں سے، کہ تمہارے پاس دولت ہے لیکن امام سید سجاد کے پاس کردار ہے۔ تمہارے پاس دنیا کی حکومت ہے لیکن ان کے پاس دین ہے، ان کے پاس دین کی حکومت ہے۔ تمہارے پاس دنیا کی ولایت ہے، ان کے پاس دین کی ولایت ہے۔ اس نے اہل بیت کی مخالفت میں کبھی ایک لفظ میں نہیں لکھا نہ کہا، اور یہ صرف میرے مولا کی تبلیغ کا ہی نتیجہ تھا، خداوند کریم کی توحید کو تبلیغ کرنے کا نتیجہ تھا۔ اور یہی شہاب زہری کہتے تھے کہ جس دن روز محشر ہوگا اور اس دن منادی اعلان کرے گا، تمام محشر میں اس وقت انبیاء موجود ہوں گے، اوصیاء موجود ہوں گے، تمام کائنات کے ہر انسان، جن، فرشتے، چرند پرند، حشرات سب موجود ہوں گے۔ اس وقت ایک آواز بلند ہوگی کہ سید العابدین کہاں ہیں؟ تو پھر جناب سید عابدین کھڑے ہو جائیں گے اور پھر سب میں اعلان ہوگا کہ یہ ہیں سید العابدین۔ اور سنو، آپ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے شہاب زہری کہ یہ جو بلند درجات عطا ہوتے ہیں، یہ اس وقت عطا ہوتے ہیں جب لوگ تسلیم و رضا کی منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ اور میرے مولا امام سید الساجدین کے لیے ان کے جد، ان کے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میرے طٰہٰ پہ، میرے مزمل، میرے ماہی پہ، میرے حاشر پہ، میرے رسول پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ میرے مولا امام سید الساجدین کے لیے فرماتے ہیں کہ جس دن روز محشر ہوگا تو منادی اعلان کرے گا کہ زین العابدین کہاں ہیں؟ تو آپ اہل محشر کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہاں سے گزریں گے، اور جہاں جہاں سے آپ گزرتے جائیں گے سب یہی کہتے رہیں گے، السلام علیکہ یا امام زین العابدین۔ میرے مولا امام زین العابدین مدینے میں ہیں اور صحابی بیٹھے ہیں چاروں طرف، سارے لوگ اپنے اپنے مسئلے لے کے میرے مولا کے پاس آ رہے ہیں۔ ایک شخص جس کا لباس بڑا میلا سا ملگی جیسا تھا، پریشان حال بہت تھا، بار بار کوشش کر رہا تھا امام کے پاس آنے کی، لیکن آ نہیں پا رہا تھا۔ امام نے دور سے دیکھا اور کہا کہ اس کو جگہ دو، اسے میرے پاس آنے دو۔ جب وہ شخص امام کے پاس آیا تو امام نے کہا کہ تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا امام، میرے بچے زیادہ ہیں اور میرے اوپر اب 400 درہم کا قرضہ ہو چکا ہے، لیکن نہ میں قرضہ اتار پا رہا ہوں، نہ میں بچوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، میرے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، امام کچھ میری مدد کیجیے۔ میرے مولا نے اس کی یہ بات سنی اور کہا کہ اس وقت تو میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس شخص کے ساتھ ایک شخص اور بھی آیا تھا، وہ دونوں اٹھ کے باہر چلے گئے۔ جب باہر نکلے امام کی مجلس سے تو جو شخص ساتھ آیا تھا وہ کہنے لگا کہ امام تو پوری کائنات کا ویسے تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس تصرف ہے اور یہ
آسمان و زمین کی ہر شے پر ان کا قابو ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر انہیں بھروسہ ہے۔ اگر یہ دعا مانگیں تو فوراً خداوند کریم ان کی دعا سنتا ہے۔ یہ تجھے دے نہیں سکتے تھے، کوئی چیز بھی تجھے دے دیتے، یا یہ خداوند کریم سے دعا کر لیتے تو تیرا قرضہ ادا ہو جاتا، کوئی سبب بن جاتا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی، امام سے بہت محبت کرتا تھا، تو جب اس نے یہ بات سنی اس کی، تو اس کے دل کو بڑا دکھ ہوا، اور یہ کہنے لگا اچھا تم چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کے واپس یہ مولا کی مجلس میں دوبارہ اسی جگہ آیا۔ کافی لوگ جا چکے تھے، مولا نے دیکھا یہ دوبارہ آیا ہے۔ مولا نے بڑی پیار سے کہا ہاں ہاں آؤ، اب ہمارے نزدیک آؤ، آؤ تم۔ تو کہنے لگا مولا آپ نے مجھے بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا ہے، لیکن میں کچھ بات آپ سے کرنے کے لیے دوبارہ آیا ہوں۔ مولا نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے مولا میرے ساتھ وہ جو آدمی آیا تھا نا، اس نے مجھے بڑا تانا دیا ہے کہ تمہارے امام کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ ہر شے ان کے تصرف میں ہے، اور تو وہ تجھے کچھ تیری مدد نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے پھر اس نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے امام دعائی مانگ لیتے تمہارے لیے، دعا بھی نہیں مانگی۔ امام مسکرائے، اس کو قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا دیکھو اس وقت ہمیں حکم نہیں ہوا تھا، اب ہمیں تمہارے رزق کی کشادگی کا حکم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اب تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا اور تمہاری پریشانیاں ساری دور ہو جائیں گی۔ تم گھبراؤ نہیں، بس ہم سے ایسے ہی رابطہ رکھا کرو، کیونکہ گھبرانے اور پریشانی کو جھیلنا یہ خداوند کریم نے آپ کو ایک امتحان دیا ہوتا ہے، اس میں پریشان نہیں ہوا کرتے۔ اور پھر اپنے نوکر سے کہا کہ جو میرے سحر اور افطار کے لیے جو 2 روٹیاں ہوتی ہیں وہ مجھے لا کے دے دو۔ اس نے وہ دونوں روٹیاں لا کے امام کو دسترخوان میں لپیٹ کے دے دیں۔ آپ نے کہا دیکھو ایک روٹی میں سحر میں نے کھانی تھی، ایک روٹی میں نے افطار میں کھانی تھی، آج کا میں اپنا پورا رزق تجھے دے رہا ہوں، تو جا یہ 2 روٹیاں لے جا، اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے گا۔ یہ خاموشی سے اٹھا، اور دل میں انسان تو تھا نا، پریشان بھی تھا، اور پریشانی میں انسان کو اچھی چیزیں کم یاد آتی ہیں اور پریشان کرنے والی چیزیں زیادہ یاد آتی ہیں، اور کچھ شیطان بھی زیادہ پریشان کرتا ہے، کیونکہ ہمارا نفس ہمارا ہمیشہ ہمیں اچھی چیزوں کو یاد دلاتا ہے اور ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم مایوس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں جب ہمیں نفس ہمارا جو ہے، جو ہمیں گناہ کرواتا ہے، وہ یہی ہمیں مایوسی کا احساس دلاتا ہے، ہمیں ڈپریشن، یا ہمیں زیادہ غصہ، یا ہمیں گھبراہٹ اور پریشانی، یہ ساری تمام چیزیں اسی نفس ہمارا کی وجہ سے ہوتی ہیں جو شیطان ہمارے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ شخص بھی اپنے دل میں یہ سوچتا ہوا کہ بس اب میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اس لیے کہ مجھے یہ 2 روٹیوں سے میرا نہ قرضہ ادا ہوگا، نہ میرے بچوں کا پیٹ بھرے گا، چلو امام نے دے دی۔ تو ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ رات تو ہو ہی چکی تھی، ایک شخص مچھلی بیچ رہا تھا، اور ساری مچھلی بیچ چکا تھا، اس کے پاس ایک مچھلی جس میں سے بدبو آ رہی تھی وہ تھی۔ اس نے کہا کہ ویسے تو میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں۔ اس نے ایک روٹی نکالی اور کہا مچھلی فروش سے کہ دیکھیے تیری مچھلی تو اب بیکار ہے، تو پھینک ہی دے گا، یہ ایک روٹی لے لے اور مجھے یہ مچھلی دے دے تو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم مچھلی لے لو، اور روٹی اس نے رکھ لی مچھلی فروش نے۔ یہ آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نمک بیچنے والا ہے جس کا سارا نمک بک چکا ہے، اور اب تھوڑا سا نمک رکھا تھا اس کے پاس جس میں مٹی ہی شاید ملی ہوئی تھی۔ تو اس نے اس نمک بیچنے والے سے کہا کہ تو یہ روٹی لے لے اور مجھے یہ نمک دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ روٹی اس نے لے لی اور یہ نمک لے کے اور مچھلی کو لے کے گھر آ گیا۔ گھر آیا تو ظاہر ہے بچے انتظار میں تھے کہ باپ کچھ کھانے کو لے کے آئے گا، لیکن وہ خالی ایک مچھلی لے کر آیا۔ اس نے کہا چلو یہی پکاتے ہیں ابھی۔ تو جب اس نے وہ مچھلی کا پیٹ چاک کیا
تو اس میں سے 2 سفید موتی نکلے۔ موتی دیکھ کے وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، میرے مولا نے صحیح کہا تھا کہ میرا رزق تو کھل چکا ہے۔ یہ ہوتی ہیں میرے اللہ کی رحمت، وہ کس طریقے سے کس طرح سے ہمیں رزق دیتا ہے یہ اسی کو علم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے رازوں کو جان لیں تو ہم انسان ہیں، اللہ تو نہیں، امام تو نہیں جو ہمیں خبر کہ ہمارا رزق اب کہاں سے آنے والا ہے۔ ابھی وہ یہ موتی سمیٹ کے سنبھال کے رکھ ہی رہا تھا اور خوشی ہو رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا تو وہی مچھلی والا اور نمک والا کھڑا تھا۔ اس نے کہا اب یہ کہیں مجھ سے مچھلی لینے تو نہیں واپس آیا؟ تو اس نے فوراً کہا کہ کیا تم نے مجھ سے نمک اور مچھلی لینے تو نہیں واپس آئے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو تیری یہ 2 روٹیاں تجھے واپس کرنے آئے ہیں، کیونکہ اتنی سخت یہ روٹیاں ہیں کہ ہم نے انہیں توڑنے کی کوشش کی، ٹوٹی نہیں، ہم نے انہیں چبانے کی کوشش کی، چبی نہیں ہے، تو یہ روٹیاں ہمارے کسی کام کی نہیں، یہ روٹیاں بھی تو رکھ لے بھائی، تیرے حالات بہت خراب لگ رہے ہیں، یہ تیرے کام آ جائیں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ روٹیاں اس نے اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا نکلنے کا کہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ اس نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ امام کا وہی غلام کہ جس نے اسے امام کے پاس 2 روٹیاں دی تھیں وہ آیا تھا، اور اس نے کہا کہ امام نے کہا ہے کہ تمہاری رزق میں کشادگی ہو گئی ہے، تمہیں موتی مل گئی ہیں، اب تم ان کو بیچو اور اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا، اور تمہارے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور میری وہ 2 سوکھی روٹیاں مجھے واپس کر دو، کیونکہ وہ میرے سحر اور افطار کا رزق میرے اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے۔ تو یہ شخص اتنا حیران ہوا کہ مولا کو یہ کیسے علم ہوا کہ مچھلی کے پیٹ میں 2 موتی تھے، اور مولا نے وہیں سے بیٹھ کے مجھے یہ بھی پیغام پہنچا دیا کہ تیرے رزق میں اب کشادگی ہو گئی ہے، تجھے موتی مل گئے ہیں۔ آج کے دن کے صدقے میں اے میرے مولا، جس طرح سے تو نے اس قرض دار کے قرضے کو بھی ادا کرنے کے سبب پیدا کر دیے، اپنی جناب سے اسے رزق بھی دیا، جو بے روزگار ہیں اے میرے مولا، جو پریشان حال ہیں، جو مقروض ہیں، یا میرے سارے امام، میرے پنجتن پاک، میرے 12 امام، میرے 4 معصومین، آپ سب سے التماس ہے، خصوصاً میرے مولا جناب حسین علیہ السلام بیٹے کی بہت بہت مبارکباد آپ کو قبول کریں ہماری سب کی جانب سے، اور آج کے دن کے صدقے میں مولا ہمارے رزق میں اضافہ عطا کریں۔ اے میرے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مولا علی علیہ السلام، جناب فاطمہ اور تمام بیبیاں اور تمام مولا اور خداوند کریم، تو حنان بھی ہے، تو منان بھی ہے، تو دیان بھی ہے، تو مستعان بھی ہے، تو جبار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو قہار بھی ہے، تو غفار بھی ہے۔ اے میرے مولا، اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ان گناہوں کی وجہ سے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے رستوں میں کوئی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس ذکر کے صدقے میں میرے مولا ان پریشانیوں کو دور کر دے، ان غموں کو دور کر دے، ان الجھنوں کو دور کر دے، ان تمام دکھوں پریشانیوں اور غموں کو دور کر اور خوشیوں میں بدل دے۔ اے میرے مولا، آج امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے سے، یا امام زمانہ، جو بیمار ہیں ان سب بیماروں کو صحت کلی عطا کریں، کیونکہ شہنشاہوں کے گھروں میں خوشی ہو تو جھولیاں بھر کے انعام دیتے ہیں۔ اے میرے مولا، آج جس کے دل میں جو خواہش ہے اس کی خواہشوں کو پورا کر دینا۔ آج کے دن کے صدقے میں میرے مولا کسی کو مایوس نہ کرنا۔ اے میرے مولا، جو بے اولاد ہیں آج کے دن کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد کر دینا۔ اے میرے مولا، جو مائیں اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہوں انہیں نیک پر اور نیک گھر دینا۔ اے میرے مولا، جب کسی کے گھر میں خوشی کی تقریب ہوتی ہے تو جو بے گناہ قیدی ہوتے ہیں انہیں رہائی دی جاتی ہے۔ آج امام زین العابدین کے صدقے میں جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی نصیب ہو۔
اے میرے مولا، جو مومن اور مومنات قبروں میں ہیں ان کی قبروں کو آج کے دن کے صدقے میں اے میرے مولا گناہ کبیرہ اور صغیرہ ان کے معاف کر دے اور ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے۔ اے میرے مولا، اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، اور اے میرے مولا امام زین العابدین کے صدقے میں اے ائمہ طاہرین ہماری عاقبت بخیر ہو۔ اے میرے مولا، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں ایسا مومن بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری